السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے حیدر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں علی فیکٹ ہاؤس۔ دوستو، دنیا میں تقریباً 4300 مذاہب پائے جاتے ہیں، جن میں سے 5 اہم مذاہب میں اسلام، کرسچن، ہندوازم، بدھزم اور فولک مذاہب شامل ہیں۔ 2021 کی ریسرچ کے مطابق 2050 تک اسلام تعداد کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا اور اہم مذہب بن جائے گا۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت اہم بات اس ریسرچ میں پتہ چلی ہے کہ اسلام اور کرسچینٹی کے بعد پوری دنیا میں ایتھیسٹ کی تعداد میں خطرناک حد تک اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، اور اس کی سب سے زیادہ تعداد امریکہ میں بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ وہاں کے لوگوں کا مذاہب پر سے یقین اٹھتا چلا جا رہا ہے اور ان کی اکثریت ایتھیسٹ یعنی کہ خدا کے وجود کو سرے سے ماننے سے انکاری ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایسے شخص کے بارے میں بتاؤں گا جو خدا کے وجود سے انکاری ہو گیا۔ میں ہریش کمار فزکس میں پی ایچ ڈی کے بعد بھارت کی ایک اہم یونیورسٹی میں لیکچرار پوسٹ ہوا۔ ہندو دھرم سے پہلے ہی متنفر تھا۔ 1986 میں لندن میں دوران تعلیم اسٹیفن ہاکنگز کے لیکچرز اور کتب سے ایسا متعارف ہوا کہ خدا کا ہی منکر ہو گیا، اور ایسا منکر کہ بڑے بڑے مسلم، عیسائی اور یہودی علماء سے بھرپور مباحثہ کرتا، یہاں تک کہ ڈاکٹر ذاکر نائک بھی مجھے قائل نہ کر سکے۔ ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ 2005 کی چھٹی کے دن کی ایک صبح مسلم سبزی فروش نے بیل کی۔ ہم گزشتہ 20 سال سے اسی سبزی فروش سے سبزی خرید رہے تھے۔ اس دن میں نے اسے چائے کی آفر کی تو اس نے قبول کر لی۔ حسب معمول خدا یا اللہ کے وجود پر اس سے بحث شروع کر دی۔ 30 منٹ کی گفتگو سے معلوم ہوا کہ وہ بہت ہی سیدھا سادہ سا مسلمان ہے جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے، اور ہاں، وہ سودے میں بھی بہت ہی صاف گو اور ایماندار تھا، مناسب دام میں بیچتا تھا۔ آخر چلتے چلتے اس نے ایک ایسی بات کی کہ جس نے میری زندگی ہی بدل دی۔ اور وہ بات کیا تھی؟ اس نے کہا کہ ڈاکٹر جی، تم نے خود بولا کہ تقریباً 6000 سال سے 10,000 سال سے انسانی تاریخ میں پیغمبروں کی کہانیاں چل رہی ہیں، اور سب کے سب ایک اللہ اور جنت و دوزخ کی بات کرتے ہیں، اور سائنس مرنے کے بعد کے حالات کا جواب ہی نہیں دے سکتی۔ تو اب 2 ہی امکانات ہیں، پہلا نعوذ باللہ اللہ کا وجود نہیں ہے، اور دوسرا اللہ ہے۔ اگر تو اللہ کا وجود نہ ہوا تو مرنے کے بعد ہم دونوں برابر ہوں گے، لیکن اگر آگے جا کر اللہ موجود ہوا تو پھر آپ پکڑے جائیں گے۔ دونوں صورتحال میں فائدے میں کون ہوا، آپ خود ہی فیصلہ کر لینا۔ اس لیے بہتر ہے کہ اللہ کو مان لیں اور اس کے کہنے پر چلیں۔ اس کا قرآن تو انسان کو سیدھی راہ پر چلنے کا کہتا ہے۔ دوستو، میں نے ساری زندگی پروبیبلٹی کے لیکچرز دیے، لیکن اس کے جانے کے بعد سوچا کہ اس پروبیبلٹی کی طرف تو میرا کبھی دھیان ہی نہیں گیا کہ دونوں صورتوں میں اللہ کو ماننے والا ہی فائدے میں ہے۔ قصہ مختصر، اس سوچ کے بعد خیال آیا کہ کون سا آسمانی مذہب بہتر ہے۔ مذاہب کا علم تو مجھے پہلے سے ہی تھا، لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک کے ایک لیکچر میں 1400 سال سے پورا قرآن مجید حرف بحرف سچا ثابت ہونے کا سنا تھا۔ تو انگلینڈ میں ایک ادارے جس کا نام کرسچین مشنری تھا، اس ادارے سے اس کی حقیقت دریافت کی تو سب نے اس بات کی تصدیق کی۔ الحمدللہ آج مجھے اور میرے سارے گھر کو مسلمان ہوئے 15 سال ہو گئے۔ میں اسلامی تعلیمات کے لیے کیرلا شفٹ ہو گیا۔ میری 3 بیٹیاں حافظ قرآن ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے میری زندگی ہی بدل دی۔ لیکن اس سبزی والے عبدالاحد سے دوبارہ میری ملاقات نہ ہو سکی، لیکن میں نے قبول اسلام کے بعد اپنا نام بھی عبدالاحد رکھا، کیونکہ وہ ایک سچا مسلمان تھا۔ دوستو، اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہے توفیق دیتا ہے دین اسلام کی طرف آنے کی، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ اللہ کے بتائے راستے پر چلنا چاہیے اور ہر مشکل میں صبر سے کام لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو سے کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اب میں آپ سے ملتا ہوں ایک نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ تھینک فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔